السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج میں آپ کے لیے عمرو یار اور ساجی جادوگر کی ایک بہت دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ ملک میں چھوٹے بچوں کے اغوا کی وارداتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اغوا کی ان وارداتوں نے عوام اور بادشاہ کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ہر ماہ ملک کے کسی شہر یا گاؤں سے لازمی ایک بچہ اغوا ہوتا جاتا تھا۔ اغوا کاروں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کارروائی کون کر رہا ہے۔ اغوا کی ان وارداتوں کا آغاز شہزادی گل بہار کے اغوا سے ہوا تھا، جو 1 سال قبل پر اسرار طور پر غائب ہو گئی تھی۔ بڑے بڑے جادوگر اور نجومیوں کا علم فیل ہو گیا تھا۔ کوئی بھی یہ پتہ نہیں کر پا رہا تھا کہ شہزادی گل بہار کس قید میں ہے اور کہاں پر اس کو رکھا گیا ہے۔ شہزادی کے اغوا کے 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ پر اسرار طور پر بچے اغوا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ملک کے بڑے بڑے بہادر نوجوان شہزادی اور بچوں کی تلاش کے لیے روانہ ہوئے، لیکن وہ ناکام لوٹ آئے تھے۔ اس بات سے عوام میں مزید خوف و ہراس پھیل گیا تھا اور وہ اپنے بچوں کو شام ہونے سے پہلے ہی گھروں میں قید کر دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود بچے اغوا ہو رہے تھے۔ وہ ایک بڑا سا بت خانہ تھا جہاں چھوٹے چھوٹے بت رکھے تھے۔ ان بتوں کے درمیان ایک بڑا سا بت بنا ہوا تھا جو کہ ایک ناگ کی صورت میں تھا۔ قریب سے دیکھنے پر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ زندہ ناگ ہو، تاہم ہاتھ لگانے پر پتہ چلتا تھا کہ وہ ایک بت ہے جو حرکت نہیں کر سکتا۔ بت کے پاس ایک بچے کی لاش پڑی تھی جس کی گردن سے خون بہہ رہا تھا۔ اچانک بت میں حرکت ہوئی اور اس کا منہ کھلا اور وہ اس بچے کو ثابت نکل گیا۔ جو خون فرش پر بہہ رہا تھا اس کو اپنی زبان سے چاٹنے لگا۔ سارا خون فرش سے چاٹ لینے کے بعد وہ دوبارہ واپس اپنی اصل شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اس تہہ خانہ میں کسی کے آنے کی آواز سنائی دی۔ ناگ کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ بت کی نظر مسلسل سیڑھیوں کی طرف ہی تھی۔ ایک لمبے قد کا بھیانک صورت کا جادوگر سیڑھیاں اترتا ہوا بت کے آگے آ کر جھک کر بیٹھ گیا۔ اے ساجی جادوگر، میں تم سے بہت خوش ہوں کہ تم ہماری خدمت کر رہے ہو۔ تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہاری خواہش کو سمجھتے ہیں اور وہ ایک دن ضرور پوری ہوگی۔ ناگ بت نے کہا، اے ناگ دیوتا، میری خواہش پوری ہونے میں اور کتنے دن لگیں گے؟ ساجی جادوگر بولا، تم بہت بے صبرے ہو۔ جب میں نے کہہ دیا تھا کہ تمہارا کام ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے کام ہو جائے گا۔ تمہاری خواہش پوری ہونے میں چند رکاوٹیں ہیں جن کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ رکاوٹیں دور ہوتے ہی شہزادی گل بہادر تم سے شادی کرنے کو تیار ہو جائے گی، اور جس شہزادے عالمگیر سے شہزادی محبت کرتی ہے اس کے جسم میں تمہاری روح داخل ہو جائے گی، اور اس شہزادے عالمگیر کی روح تمہاری بدصورت جسم میں آ جائے گی، اور اس کے بعد شہزادہ عالمگیر چاہے کتنا ہی شہزادی گل بہادر کو یقین دلائے، لیکن شہزادی اس کی باتوں پر اعتبار نہیں کرے گی۔ جو تم کہو گے اس بات کو مانے گی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن اس پر کب عمل ہوگا یہ نہیں پتا، ساجی جادوگر نے کہا۔ دراصل تم نے کسی پہنچے ہوئے بزرگ کو ناراض کر دیا جس کی بددعا کا اثر ہے کہ تم خود اپنی صورت اور جسم کو اصل روپ سے بدل نہیں سکتے۔ یہ ایسا ہی رہے گا۔ تم کسی بھی شخص کو جادو کے زور سے اپنا نہیں بنا سکتے۔ شہزادی گل بہار جس سے محبت کرتی ہے تم اسے کبھی بھی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں، کوئی دوسری طاقت ایسا کر سکتی ہے کہ تمہاری روح اس کے جسم میں اور اس کی روح تمہارے جسم میں منتقل کر سکتی ہے۔ وہ طاقت صرف میرے پاس ہی ہے، بت نے کہا۔ اس لیے ناگ دیوتا، میں آپ کی پوجا کرتا ہوں اور ہر مہینے ایک بچے کی بھیٹ دے رہا ہوں۔ ساجی جادوگر نے کہا، تم میری ایسی ہی خدمت کرتے رہو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔ مجھے تمہارے لیے ایک خصوصی منتر کرنا ہے تاکہ جلد سے جلد تم اپنی منزل پالو۔ میری طاقت کا تمہیں بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ ابھی تک کسی بھی انسان کو شہزادی گل بہار اور شہزادہ عالمگیر کے بارے میں علم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں اور کس کی قید میں ہے، اور نہ ہی بچوں کی گمشدگی کا علم ہو سکا ہے کہ انہیں کون اور کیوں اغوا کر رہا ہے۔ ناگ دیوتا بولا، واقعی آپ کے پاس بڑی شکتی ہے، اس پر مجھے پورا یقین ہو گیا ہے۔ اچھا، میں چلتا ہوں، آپ منتر کریں۔ یہ کہتے ہوئے ساجی جادوگر کھڑا ہو کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ دیو کے تہہ خانے سے باہر جاتے ہی خاموشی چھا گئی۔ عمرو یار ایک درخت کے نیچے گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس کا گھوڑا درخت کے ساتھ ہی بندھا ہوا تھا۔ پرندوں کے شور سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ عمرو یار کو اس وقت بہت اچھی نیند آ رہی تھی۔ پرندوں کے شور سے آنکھ کھل جانے پر اسے پرندوں پر بڑا غصہ آ گیا اور اس کا دل چاہا کہ وہ ان درخت پر بیٹھے دونوں پرندوں کو اس گستاخی کی سخت سزا دے۔
لیکن پھر وہ کچھ سوچ کر اپنے اس ارادے سے باز رہا اور اس نے اپنی زنبل سے طلسمی آئینہ نکالا اور کہا، اے طلسمی آئینے، یہ جو پرندے باتیں کر رہے ہیں وہ انسانی بولی میں آئینے میں ظاہر ہو جائے۔ عمرو یار نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ دونوں پرندوں کا عکس آئینے میں نظر آنے لگا۔ اے طوطے، ادھر ادھر کی باتیں بہت ہو گئی ہیں، اب تم اپنی سناؤ کہ ان دنوں تم کہاں رہ رہے ہو؟ ہرے طوطے نے کہا، میں ان دنوں یہاں سے آدھے دن کی مسافت کے فاصلے پر شمال کی طرف ایک جادوگر کے محل میں رہ رہا ہوں۔ وہ جادوگر انتہائی بدصورت ہے، اگر کوئی انسان اس جادوگر کی صورت دیکھ لے وہ مارے خوف کے بے ہوش ہو جائے۔ کیا واقعی؟ دوسرا طوطا حیرت سے بولا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ اس نے ایک شہزادی کو بھی قید کیا ہوا ہے اور اس کو بھرپور یقین دلاتا رہتا ہے کہ وہ اس کی شادی شہزادہ عالمگیر سے کرا دے گا، لیکن کچھ دن انتظار کرے، کیونکہ کچھ برائی کی طاقتیں نہیں چاہتی ہیں کہ یہ شادی ہو، اس لیے تم پر کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے، تمہاری جان کو سخت خطرہ ہے، اس لیے میں تمہیں شاہی محل سے اٹھا کر یہاں لے آیا ہوں تاکہ تمہاری زندگی کی حفاظت ہوتی رہے۔ کیا واقعی وہ دیو شہزادی کی شادی شہزادہ عالمگیر سے کرا دے گا؟ اس نے پوچھا۔ ارے نہیں بھائی، وہ خود شہزادی سے شادی کرنے کے چکر میں ہے، ہرے طوطے نے کہا۔ رات میں دور دور سے جنات ناگ دیوتا سے ملنے آتے ہیں اور اپنی من کی مرادیں پاتے ہیں۔ اس عمارت میں ایک تہہ خانہ بھی موجود ہے جو کہ بہت بڑا ہے، اس میں مختلف بدروؤں کے بت ہیں، ان میں ہی ناگ دیوتا دن میں بت بن کر رہتا ہے اور جنات اس کو خوش کرنے کو مختلف بھیٹ دیتے ہیں، اور وہاں ایک ساجی جادوگر آتا ہے، ہر ماہ بچے کی بھیٹ دیتا ہے۔ اس کام کے عوض ناگ دیوتا اس کی شادی شہزادی گل بہار سے کرائے گا، جبکہ شہزادی اس بدصورت جادوگر کو پسند نہیں کرتی۔ کمال ہے، جس جادوگر کے بارے میں تم بتا رہے ہو میں اس کے ہی محل میں رہ رہا ہوں اور وہ بہت ہی ظالم ہے۔ شہزادی کے ساتھ ساتھ اس نے شہزادہ عالمگیر کو بھی اغوا کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، لیکن یہ بات شہزادی کو معلوم نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب ناگ دیوتا اپنے جادو کے زور سے شہزادہ عالمگیر کے جسم سے اس کی روح نکال کر جادوگر کی روح اس میں ڈال دے گا اور جادوگر کی روح اس نوجوان کے جسم میں ڈال دے گا، اس طرح وہ جادوگر شہزادہ عالمگیر کے روپ میں اس جادوگر کے جسم میں شہزادے کی روح ڈھل جانے پر اس کو ہلاک کر دے گا اور شہزادی گل بہار کو ظاہر کرے گا کہ اس نے شہزادی کی خاطر اپنی جان پر کھیل کر اس جادوگر کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس طرح شہزادی ساجی جادوگر سے شادی کرے گی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، طوطے نے کہا۔ دونوں طوطے اپنی گفتگو مکمل ہو جانے پر وہاں سے اڑ گئے۔ عمرو یار نے جو یہ گفتگو سنی وہ پریشان ہو گیا۔ ایک شہزادی اور شہزادے کی زندگی خطرے میں تھی، ہر ماہ ناگ دیوتا کو بچوں کی بھیٹ دی جا رہی تھی۔ عمرو یار نے طلسمی آئینہ اپنی زنبل میں رکھ کر طلسمی تختی نکال لی۔ اے طلسمی تختی، مجھے بچوں کو ناگ دیو کی بھیٹ چڑھنے سے بچانا ہے اور شہزادی اور شہزادہ کو جادوگر کے مظالم سے بچانا ہے، مجھے انہیں بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ طلسمی تختی پر عبارت ابھر آئی، تمہیں آج رات کسی طرح ساجی جادوگر کے محل میں داخل ہونا ہے، آج چاند رات میں وہ ناگ دیوتا کی پوجا کرنے کو اپنے کمرے میں اہتمام کرے گا۔ یہ بہت ہی سنہری موقع ہوگا، تم ٹھیک اس وقت جادوگر پر حملہ کر دینا، حملہ کے لیے طلسمی تلوار کا استعمال کرنا۔ جب ساجی جادوگر ہارنے لگے گا، ناگ دیوتا ساجی جادوگر کو بچانے اور تمہیں ہلاک کرنے کے لیے ایک انسانی کھوپڑی کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ کھوپڑی جیسے ہی کمرے میں آئے گی، طلسمی تلوار کھوپڑی پر مار دینا، اس وقت کھوپڑی ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور ناگ دیوتا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ساجی جادوگر کے مر جانے پر تم ساجی جادوگر کے محل کے کمروں کی تلاشی لینا، ایک کمرے سے شہزادی اور دوسرے کمرے سے وہ نوجوان برآمد ہوگا جس سے شہزادی شادی کرنا چاہتی ہے۔ طلسمی تختی سے عبارت غائب ہو جانے پر عمرو یار نے طلسمی تختی زنبل میں رکھ کر اور شمال کی طرف روانہ ہو گیا اور شام گئے تک ساجی جادوگر کے محل کے پاس پہنچ گیا۔ محل کے باہر کئی خوفناک قسم کے شیر پہرا دے رہے تھے۔ عمرو یار نے طلسمی چادر اوڑھ لی اور خاموشی سے ساجی جادوگر کے محل میں پہنچ گیا۔ محل بہت ہی خوبصورت تھا، عمرو یار نے خاموشی سے پورے محل کی سیر کر لی۔ اس نے شہزادی گل بہار اور شہزادہ عالمگیر کے وہ کمرے بھی دیکھ لیے جہاں انہیں قید کیا گیا تھا۔ رات میں ساجی جادوگر کے کمرے میں روشنی پھوٹ رہی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ساری روشنی اس کے کمرے میں اتر آئی ہے۔ کمرے میں ناگ دیوتا کا بت رکھا ہوا تھا جس کے آگے ساجی جادوگر آنکھیں بند کیے پوجا کرنے میں مصروف تھا۔ عمرو یار نے جیسے ہی اسے لڑائی کے لیے للکارا وہ گھبرا گیا۔ اس کے وہم و گماں میں بھی نہ تھا کہ کوئی اس کے محل میں آ کر اس طرح سے اسے للکار سکتا ہے، اور وہ غصے میں تلوار اٹھا کر لڑنے کو تیار ہو گیا۔
عمرو یار پر حملہ کر دیا۔ عمرو یار پہلے ہی چوکس تھا، اس لیے دونوں میں خوب زبردست جنگ چھڑ گئی تھی۔ عمرو یار ساجی جادوگر کے تاپڑ توڑ حملوں کے جواب دے رہا تھا۔ اچانک عمرو یار نے اچھل کر طلسمی تلوار کا بھرپور وار کر کے ساجی جادوگر کے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا۔ ساجی جادوگر ہاتھ کٹنے پر تڑپ کر رہ گیا۔ اس سے پہلے ساجی جادوگر سنبھلتا عمرو یار نے جادوگر کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ ساجی جادوگر زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ عمرو یار ابھی ساجی جادوگر کے سینے میں تلوار گھونپ دینا چاہتا تھا کہ اچانک کھڑکی سے ایک کھوپڑی نمودار ہوئی۔ وہ کھوپڑی تیزی سے عمرو یار کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ عمرو یار ایک طرف کو ہو گیا اور کھوپڑی کمرے کی دیوار سے جا ٹکرائی۔ کھوپڑی ایک بار پھر اس کی جانب بڑھی۔ عمرو یار نے طلسمی تلوار کا زوردار وار کیا۔ کھوپڑی پر تلوار کا وار لگتے ہی وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ کھوپڑی کے راکھ کا ڈھیر ہو جانے پر عمرو یار نے ساجی جادوگر کے دل میں طلسمی تلوار اتار دی۔ ساجی جادوگر کا بدن کچھ دیر تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ ساجی جادوگر کے مرتے ہی عمرو یار نے شہزادی گل بہار اور شہزادہ عالمگیر کو قید سے نجات دلائی۔ وہ دونوں آزاد ہونے پر بہت خوش تھے۔ وہ سب ساجی جادوگر کے محل سے نکل کر شاہی محل پہنچے۔ بادشاہ اور ملکہ شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ سلامت، شہزادی آپ کو مل گئی ہے۔ اب اس ملک سے بچوں کے اغوا کی وارداتیں بھی ختم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ سب وارداتیں ساجی جادوگر کر رہا تھا تاکہ ناگ دیوتا کو بچوں کی بھیٹ چڑھا کر اس کی خوشنودی حاصل کر سکے اور وہ خوش ہو کر شہزادہ عالمگیر کے جسم سے روح نکال کر ساجی جادوگر کی روح کو دے دے، تاکہ شہزادی دھوکے میں آ کر اس سے شادی کر لے اور ساری زندگی اس خوش فہمی میں رہے کہ اس کی شادی اپنی پسند کے شہزادے عالمگیر سے ہوئی ہے۔ عمرو یار نے بتایا، اے عمرو یار، ہم کس قدر خوش ہیں اور وہ خوشی ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہم نے تمہارے بارے میں جیسا سنا تھا تمہیں ویسا ہی پایا ہے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، یہ اتفاق ہے کہ میں نے دو طوطوں کی گفتگو سن لی اور سارا معاملہ سمجھ گیا، ورنہ مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ شہزادی گل بہار اور شہزادہ عالمگیر کو ساجی جادوگر نے پکڑ کر قید کیا ہوا ہے اور بچوں کو بھیٹ دینے کی نیت سے اغوا کر رہا ہے۔ عمرو یار نے کہا۔ عمرو یار اپنے گھر جانا چاہتا تھا، لیکن بادشاہ نے زبردستی اس کو شاہی مہمان خانے میں مہمان رکھ لیا۔ شہزادہ عالمگیر اپنے ملک، جو بادشاہ کا پڑوسی ملک تھا، چلا گیا۔ چند دن گزرنے پر شہزادہ عالمگیر اپنی بارات لے کر آ گیا اور ان کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی۔ جب عمرو یار شاہی محل سے رخصت ہونے لگا، بادشاہ نے خوب انعام و کرام سے نواز کر اسے رخصت کیا۔